بزرگان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ابتدا ہی سے حرمت والا ہے، قابل احترام قرار دیا ہے۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء چونکہ اللہ کی خاص نعمتوں کے حصول کا دن رہا ہے، اس لیے اس دن میں روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا باعث ثواب قرار دیا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ شروع زمانہ اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ اس کا استحباب اور فضیلت ابھی بھی باقی ہے، جس کی دلیل یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ آپ کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے۔ یوم عاشوراء کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ کی رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حاصل ہوتی ہے، جو کہ مقصود زندگی ہے۔ بزرگان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس دور میں ہم مسلمانوں کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم گناہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہم پر رحمت کا معاملہ کیا، ہم بندوں کو ایسا موقع فراہم کیا جس میں بندوں کو اپنے فضل کے ذریعے سے ایک چھوٹی عبادت کے بدلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے اس سلسلے میں صراحت فرمائی ہے کہ گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ بزرگان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے ادباً عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یہ دن تو یہودی تعظیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات ایسی ہے تو آئندہ سال ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ دوسرا سال آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم صرف 10ویں کا نہیں بلکہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھ لو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا خلاف اولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا